ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا کیمسٹری کا ٹیچر محمد اقبال۔ ہمارے آج کے ٹاپک میں ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن شامل ہیں۔ چیپٹر نمبر 14 یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس میں جو سلیکٹڈ کوسچن ہیں ان میں پہلا ہے کوسچن نمبر 3، اسٹیٹ دا میجر سورسز آف کاربن مونو اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن مونو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے میجر سورسز بیان کریں۔ اس کا آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 122 پر ہے۔ اس کا آنسر پیج نمبر 122 پر ہے۔ دا کمبسشن آف فاسل فیول آر دا میجر سورسز آف کاربن مونو اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور جو فاسل فیولز ہیں ان کے بارے آپ جانتے ہیں کہ زمین سے نکالا جانے والا جو ایندھن ہے، جس میں کول ہے، پیٹرولیم ہے اور نیچرل گیس ہے، ان کے جلانے سے کاربن مونو اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہوا کی سپلائی زیادہ ہو تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور اگر آکسیجن کی سپلائی، ہوا کی سپلائی کم ہو تو اس حالت میں کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اور اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جلنے کا عمل ہے وہ ہمیشہ اوپن ایئر میں ہونا چاہیے، جہاں ہوا کی سپلائی زیادہ ہو، تاکہ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے، کاربن مونو آکسائڈ از ہڈن اینیمی، ایکسپلین اٹس ایکشن۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک ہڈن اینیمی ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب بھی پیج نمبر 124 پر یہ ہمارے پاس باکس ہے۔ پیج نمبر 124، اس میں پہلا باکس ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ از ہیلتھ ہیزرڈ۔ کاربن مونو آکسائڈ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اٹ از کلر لیس، آڈر لیس اینڈ ٹیسٹ لیس۔ اس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی اس کا ذائقہ ہے، اور نہ اس کی اسمیل ہے۔ نہ رنگ ہے نہ اس کی اسمیل ہے، اس وجہ سے اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ہم سانس کے ذریعے یہ گیس ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے تو یہ ہمارے ہیموگلوبن کے ساتھ، ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ٹائٹلی جو ہے وہ بانڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہیموگلوبن ہے، بلڈ ہے، اس کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ وقت کے لیے اس میں سانس لیا جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھائی آپ پیج نمبر 124 پر جو باکس ہے، یہ شروع سے اسے سٹارٹ کریں گے۔ کاربن مونو آکسائڈ از این ایئر پولوٹنٹ، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اسے پیراگراف کی 3rd لاسٹ لائن تک اسے لکھیں گے، ڈیفیکلٹیز اینڈ الٹیمیٹلی ڈیتھ تک۔ دوبارہ دیکھیں، پیراگراف کی 3rd لاسٹ لائن، ڈیفیکلٹیز اینڈ الٹیمیٹلی ڈیتھ تک، یہاں تک آپ اسے کریں گے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 7، وچ ایئر پولوٹنٹ از پروڈیوسڈ آن این ایروبک ڈیکمپوزیشن آف دا آرگینک میٹر۔ آرگینک میٹر کی این ایروبک آپ لوگ جانتے ہیں ہوا کی غیر موجودگی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آرگینک میٹر ہوا کی غیر موجودگی میں یا کم سپلائی میں اس کی ڈیکمپوزیشن کا عمل ہوتا ہے، اس کی توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، تو اس وقت کون سا ایئر پولوٹنٹ پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہوا کی کم موجودگی میں کمبسشن پروسیس ہوگا تو اس وقت بھی کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہوگی، اور اگر ہوا کی کم موجودگی میں آرگینک میٹر کی ڈیکمپوزیشن ہوگی تو اس وقت بھی کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہوگی۔ تو یہ جو ہے کمبسشن پروسیس ہو یا ڈیکمپوزیشن کا عمل ہو، اگر اس میں ہوا کی کمی ہوگی تو اس حالت میں جو پروڈکٹ ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ ہوگی، اور یہ انتہائی نقصان دہ اور مہلک گیس ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ہاؤ ایسڈ رین انکریز دا ایسیڈیٹی آف دا سوائل۔ ایسڈ رین زمین کی ایسیڈیٹی کو کیسے بڑھاتی ہے؟ یہ پیج نمبر 128 پر ایفیکٹ آف ایسڈ رین، پیج نمبر 128 ایفیکٹ آف ایسڈ رین، یہ اس کا پوائنٹ نمبر جو ہے وہ 3 ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ جب ایسڈ رین زمین پر پڑتی ہے تو زمین کی جو ایسیڈیٹی ہے یا اس کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اور اس حالت میں بہت ساری جو کراپس ہیں، بہت ساری فصلیں ہیں، ان میں گرو نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ینگ سیڈلنگز ہیں، چھوٹے پودے ہوتے ہیں یا سیڈز ہیں، وہ بھی اس میں جرمینیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسٹک نیچر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے پی ایچ ویلیو کم ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے پودے ہیں، جو بڑے درخت ہیں، وہ بھی جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دیٹ از وائی دا پلانٹس ٹریز آر ڈائنگ ڈے بائی ڈے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درخت یا پودے دن بدن
مرتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے جو بڑے درختوں کی جڑیں ہیں وہ گل جاتی ہیں، ان کے گلنے کی وجہ سے واٹر کی اور منرل کی جو ایبزارپشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے بڑے بڑے درخت بھی زمین کی ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور ان پر ایڈورس ایفیکٹ پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 10، ہاؤ اوزون لیئر فارمز ان دا اسٹریٹوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر کیسے بنتی ہے؟ اس کا اسٹوڈنٹ جواب ہمارے پاس پیج نمبر 129 پر ہے۔ اس کا پہلا پیراگراف جو کہ تقریباً 2 لائنوں پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اوزون ہے اٹ از این ایلوٹروپک فارم آف آکسیجن، یہ آکسیجن کی ایلوٹروپک فارم ہے۔ آپ جانتے ہیں ایلوٹروپک فارم ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی کیمیکل پراپرٹیز تو ایک جیسی ہوں مگر فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ مختلف ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آکسیجن مالیکیول ہے اٹ از کلر لیس اینڈ آڈر لیس، جبکہ جو اوزون ہے اس کا بلو کلر بھی ہے اور اس کی ان پلیزنٹ اسمیل بھی ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کی ایلوٹروپک فارم ہے، اور یہ جو ہے اسٹریٹوسفیئر کے درمیان میں بنتی ہیں آکسیجن مالیکیول اور آکسیجن ایٹم کے ملنے سے۔ اس طرح O3 اوزون کا ایک مالیکیول بنتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے وہ اسٹریٹوسفیئر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 12، ہاؤ از اوزون لیئر بینگ ڈیپلیٹڈ بائی کلورو فلورو کاربنز، اوزون لیئر جو ہے وہ کلورو فلورو کاربن سے ڈیپلیٹ ہو رہی ہے، اس کی کنسنٹریشن میں اس کی مقدار میں کمی آ رہی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس پیج نمبر 130 پر موجود ہے۔ اس کا جواب پیج نمبر 130 پر موجود ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس آپ سٹارٹ کریں گے جو دوسرا پیراگراف ہے وہاں سے، کلورو فلورو کاربنز used as refrigerants in air conditioners and refrigerator are major causes of the depletion of the ozone۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے دوسرے پیراگراف سے، اور 4 ایکویشن ہیں، یہ 4 ایکویشن کے آخر تک جو ہے نا آپ اسے مینشن کریں گے۔ اسے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ ریفریجریٹرز میں، ایروسول اسپرے میں اور ایئر کنڈیشنر میں استعمال ہوتی ہیں۔ وہاں سے جب یہ لیک ہوتی ہیں تو یہ جو ہے وہ ڈیفیوز کر کے اپر اسٹریٹوسفیئر تک پہنچتی ہیں، وہاں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی موجودگی سے، ان کی وجہ سے کلورین فری ریڈیکل پیدا ہوتا ہے۔ ان کلورو فلورو کاربن میں ڈی کمپوزیشن کا عمل ہوتا ہے اور کلورین فری ریڈیکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کلورین فری ریڈیکل اوزون کے ساتھ ملتا ہے، اس سے آکسیجن کا ایک مالیکیول اور آکسی کلورائڈ ریڈیکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ آکسی کلورائڈ ریڈیکل انسٹیبل ہے، ٹوٹتا ہے، اس سے آکسیجن کا ایک ایٹم اور کلورین فری ریڈیکل پیدا ہوتا ہے۔ آکسیجن کے اس قسم کے 2 ایٹم جو ہیں وہ آپس مل کر اوزون آکسیجن مالیکیول بنا دیتے ہیں، اور جو کلورین فری ریڈیکل ہے یہ پھر اگلے اوزون مالیکیول کے ساتھ ریئیکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک کلورین فری ریڈیکل لاکھوں کی تعداد میں اوزون مالیکیول کو توڑتا ہے، اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی کنسنٹریشن بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، مہلک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس ایکسرسائز کے لانگ کوسچن ہیں، تو پہلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 2، give the characteristics of troposphere why temperature decreases upward in this sphere۔ ٹروپوسفیئر کے کیریکٹرز بیان کریں، اور اس میں جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے ٹیمپریچر میں کمی آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب جو ہے اسٹوڈنٹس پیج نمبر 120 پر ہے۔ ٹروپوسفیئر کی ہیڈنگ جو ہے وہ مکمل آئے گی۔ اس کے کیریکٹرز میں پہلے تو جو اس کے مین کمپوننٹس ہیں نائٹروجن اور آکسیجن، آپ اس کا حوالہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرز جن کی کنسنٹریشن کم ہے اور ان کی امپورٹنس بتائیں گے، اور پھر آخر میں اس میں پوچھا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اسٹوڈنٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ بلندی کی وجہ سے گیسز کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اور موائسچر یعنی واٹر ویپرز کی بھی کمی ہوتی ہے۔ یہ دونوں آپ جانتے ہیں گرین ہاؤس گیسز ہیں، ان میں ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے، تو جب ان کی کنسنٹریشن کم ہوگی تو ہیٹ کی ایبزارپشن بھی کم ہوگی، لہٰذا بلندی پر ان کا ٹیمپریچر کم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان گیسز کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے، اور زمین کی سطح سے جب ہم 1 کلومیٹر کی بلندی تک جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 6 ڈگری سیلسیس کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، What are the characteristics of stratosphere why temperature increases upward in this sphere؟
स्ट्रेटोस्फेयर के कैरेक्टर्स बयान करें और इसमें जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर के कैरेक्टर्स जैसा कि पैराग्राफ में मौजूद हैं वो सारे के सारे मेंशन करेंगे और उसी में मेंशन है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ओजोन की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है और ओजोन में भी हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो जितना ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में चूँकि ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लिहाजा इस हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कंसिडर्ड एज हेल्थ हैज़र्ड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हेल्थ हैज़र्ड गैस कहते हैं, इसकी क्या वजह? तो स्टूडेंट इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 124 पर है। पेज नंबर 124 पर जो बॉक्स है जो अभी हमने डिस्कस किया है शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर वो बॉक्स मुकम्मल आएगा। आप बताएंगे कि ये हेल्थ हैज़र्ड है, क्यों है, और उसकी एहतियाती तदाबीर वगैरह भी सारा मुकम्मल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज ओजोन लेयर लाइज इन एटमॉस्फेयर, हाउ इट इज़ डिप्लीटिंग एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये कैसे इसकी मिकदार में कमी हो रही है और इसकी कमी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास पेज नंबर 129 पर मौजूद है। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट की हेडिंग है, हेडिंग नंबर 14.5। इसके दूसरे पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। ओजोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन कॉल्ड ओजोन लेयर लाइज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो इक्वेशन है पेज नंबर 130 पर वो उस इक्वेशन तक, यानी ये इक्वेशन जो है ये शामिल होगी, यहाँ तक लिखेंगे। और आखिर में थोड़ी सी बात है कि इसकी कमी को कैसे रोका जा सकता है। तो इसकी कमी को रोकने के लिए ओजोन डिप्लीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था, आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।